یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مومن کا شیوا یہی ہوتا ہے کہ اپنی دولت میں دوسروں کا بھی حق سمجھے، دوسروں کی بھی دولت کو، دوسروں کے درد کو بھی محسوس کرے. اور اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت طلبی میں مبتلا کر رکھا ہے. آپ لوگ سوچتے ہوں گے نا کہ ہم لوگ ہر جگہ پہلے کی طرح تو آج دولت زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، پھر بھی قتل و غارت گری کیوں ہوتی ہے، ایک دوسرے کی عزتیں کیوں لوٹی جاتی ہے، ایک دوسرے کے گھر کیوں جلائے جاتے ہیں، زندگیاں اتنی سستی کیوں ہو گئی ہیں، خون اتنا ارزاں کیوں ہو گیا ہے. پہلے تو زندگی کسی ایک آدمی کا قتل ہوتے ہی عرصہ گزر جاتا تھا، لیکن آج ہمارے نگاہوں کے سامنے روزانہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے قتل ہو جاتے ہیں. آج ہمارے نگاہوں کے سامنے کتنی عزتیں ہوتی ہیں جو لوٹ لی جاتی ہیں. لیکن حضرات محترم آپ کبھی سوچتے ہوں گے کہ علم اتنا ہونے کے باوجود، سرمایہ اتنے ہونے کے باوجود ہم لوگ غیر محفوظ کیوں ہیں؟ ہم لوگ اپنی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں حضرات محترم، اس حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ آپ کسی اور سے پوچھ لیں تو یہ ہر آدمی یہی کہے گا. اگر کسی ماسٹر سے پوچھ لیں کہ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں تو وہ کہے گا کہ علم کی کمی ہے. کسی کاروبار کرنے والے سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ سرمایہ کی کمی ہے. کسی عالم سے پوچھے تو کہے گا کہ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، مسجد کی طرف نہیں آتے، اس لیے اتنا تمام کچھ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن حضرات محترم، قرآن نے ایک پیمانہ دیا ہے، قرآن نے ایک ایسا آلہ بھی دیا ہے جس کی بنیاد پر آپ ان تمام گناہوں کو، ان تمام برائیوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، ان تمام برائیوں کے حوالے سے تصور کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے، ہم تو اکثر و بیشتر اس آیت کریمہ کو نماز میں بھی پڑھا کرتے ہیں، الہاکم التکاثر، آئے لوگوں تمہیں غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے، تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ تم کثرت سے چاہا کرتے ہو جو بھی چیز ہو زیادہ مجھے ملے، تم جو بھی چاہتے ہو اپنی چاہنے سے زیادہ پیر پھیلا دیتے ہو. یہی وجہ ہے سب کے سارے خوش ہوا کرتے تھے. یقیناً حضرات محترم، ہر گھر میں پیسہ ہونا چاہیے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہم لوگوں کو کثرت طلبی میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے کہ ہر کسی کا حق لوٹ لیں اور اپنے آپ کو سجاتے چلے جائیں، کسی کے ہوٹوں تک پہنچا ہوا رقمہ چھین لے اور اپنا پیٹ بھر لے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا شفا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام کا تمام اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہے، ہر چیز اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے اور کہتا ہے قل انی صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ بے شک میری نمازیں، میری عبادت، میرے حیات، میرے روزے، یا اللہ میرا سرمایہ، میرے بیوی بچے سب تیرے لیے ہیں اور تو میرے لیے ہے. وہ قل انی صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، یہ تمام چیزیں تیرے لیے ہیں اور تو میرا پروردگار ہے. یہ پروردگار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ پالنہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ پالنے والے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقیناً ہمارے ماں باپ ہمیں جنم دیتے ہیں، ہماری پرورش کرتے ہیں، لیکن ایک ذریعہ ہوا کرتے ہیں، ایک بیچ میں جو ہے ایک ذریعہ بنتے ہیں جو ہمارے لیے اللہ رب العزت جو بنائے اصولوں اور مشیت کی بنیاد پر ہمیں پرواز چڑھاتے ہیں. لیکن حضرات محترم، حقیقت پالنے والا اللہ ہوتا ہے، حقیقت پرورش کرنے والا اللہ ہوتا ہے. ہم لوگ تو اللہ کو پروردگار مان لیتے ہیں، پالنہار کو مان لیتے ہیں، لیکن عالم کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو پروردگار ماننے کے ساتھ ساتھ کثرت طلبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہر ایک یہاں کچھ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایوانوں کو سجانے کے لیے، اپنے گھروں کی زیب و زینت بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا اور بڑا بنا کر دکھانے کے لیے ہزاروں لوگوں کا خون کر جاتے ہیں، لیکن احساس تک نہیں ہوتا. غریبوں کے اور بیواؤں کے حقوق کو کھا جاتے ہیں لیکن محسوس تک نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیں حضرات محترم، مومن کا تو شیوا یہ ہوتا ہے ساری چیزیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیں اور کہے کہ اللہ میرا رب ہے. اور جب اللہ کو آپ رب کہیں گے، اللہ کو جب آپ پروردگار کہیں گے، جب اللہ کو آپ پالنہار کہیں گے، تو اس کے حوالے سے اللہ کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ آئیے ایک اور آیت کریمہ میں رب ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اے لوگوں جب تم ایمان لے آؤ، جب اپنے اللہ اپنے رب کو اللہ مان لو، جب اللہ کو اپنا پروردگار مان لو، جب اللہ کو اپنا رازق و رزاق مان لو، جب اپنے اللہ کو خلاق تو عالم مان لو، تو پھر اس پر مضبوطی سے جڑ جاؤ، اس پر طاقت اور حوصلگی کے ساتھ جڑ جاؤ. جب تم مضبوطی سے جڑو گے تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے رحمت کے فرشتے تم پر نازل ہوں گے. حضرات محترم، آج ہر انسان بے سکونی میں مبتلا ہے، ہر کوئی
بے اطمینانی کی زندگی گزارا کرتا ہے، اس کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دکانوں میں رحمت اور برکتوں کی کمی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کو رب کہہ لیتے ہیں کہ پھر اس پر مضبوطی سے نہیں جڑتے ہیں۔ جب مضبوطی سے جڑ جائیں گے تو عالم یہ ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تم پر رحمت کے فرشتوں کو نازل فرمائے گا، صرف چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نازل فرما دے گا۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اے لوگوں جب تم مجھے اپنا پروردگار مان لو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے بعد تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے بعد تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ جو ہے تم پر رحمت کے فرشتوں کو نازل فرمائے گا، اور یہ رحمت کے فرشتے صبح و شام تمہارے لیے دعائیں کریں گے، تم پر سلامتی بھیجیں گے اور تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ فرشتے اس وقت تک تمہارے ساتھ سے نہیں ہٹیں گے جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو جاتے۔ یقیناً حضرات محترم ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اللہ کو رب مانتے ہوئے کاروبار کی طرف توجہ دینی ہے۔ ہم لوگ اللہ کو پروردگار مانتے ہوئے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے دوسروں کے حقوق کو چھین لیں، دوسروں کے لقموں کو چھین لیں۔ جب آپ رب کو پروردگار مان لیں گے، اللہ کو پالنہار مان لیں گے تو اس کا بعد کیا ہوگا؟ آپ جب بھی کاروبار کر رہے ہوں گے، آپ اپنی کرسی پر بیٹھے رہیں گے اور یہ سوچیں گے کسی کا حق مال لوں گا تو آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، سامنے والا جان رہا ہو یا نہ جان رہا ہو، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آپ جیسے ہی آپ کے ذہن میں خاکہ آ جائے گا، جب آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی تو آپ کسی کا حق مارتے ہوئے نظر آئیں گے نہیں آئیں گے، آپ کسی کا حق چھینتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ کوشش یہ کریں گے کہ سامنے والے کے رزق میں کوئی کمی تو نہیں، سامنے والا کوئی پریشان تو نہیں۔ حضرات محترم اللہ کو جو لوگ رب مانتے ہیں ان کا تو یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ مدینہ الرسول کی فضائیں ہیں، رسول کا شہر ہے، ایک گھر فاقے سے ہے، ایک گھر کے پڑوسی بھوک سے ہیں، کسی نے چند کھجوریں اس گھر کو بیچ دی اور وہ کھجوریں جیسے ہی شوہر کھانا چاہ رہا ہے، بیوی آگے بڑھ کے عرض کرتی ہے اے میرے شوہر نامدار یقیناً آپ بھوکے بہت ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں پڑوسی بھی بھوکے ہیں، ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں اور وہ فاقہ رکھ رہے ہیں، آپ 2 کھجور کھا لے کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، لیکن ان بچوں کا کیا ہوگا؟ جیسے ہی کہتی ہے شوہر اپنے، وہ صحابہ رسول اپنے ہاتھوں سے کھجور کے وہ دونوں کھجوروں کو اس تھیلے میں ڈالتا ہے، پڑوسی کو دے دیتا ہے اور وہ پڑوسی بازو کے پڑوسی کو دے رہا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے وہ کھجوروں کی پوٹلی روانہ ہوتی ہے اور گلی کے 40 گھروں سے ہوتے ہوئے اسی صحابہ رسول کی بارگاہ گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ صحابہ رسول پریشان ہیں، گئی تو میرے گھر سے تھی، واپس میرے گھر ہی آ گئی، نہ اس میں کھجور کم ہے نہ ایک کھجور زیادہ ہے۔ وہ کھجوروں کی پوٹلی لے کے رسول کے بارگاہ میں دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رحمت للعالمین، اے چارے سازے دردمندہ، اے علی سے غریبہ، اے غم کو سارے جہاں، آپ بات یہ ہے کہ سارے محلے میں فاقہ ہے اور چند کھجوریں گھر پر تمام لوگوں کے بھوک کو نہیں مٹا سکتی، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست رحمت اٹھاتے ہیں اور ان کھجوروں پر رکھ کر فرماتے ہیں اے صاحب رسول جاؤ اور ان کھجوروں پر کپڑا ڈھانپ دینا اور سارے محلے میں کھجوریں تقسیم کر دینا۔ حضرات محترم وہ صاحب رسول روانہ ہوتے ہیں، پھر وہ کھجوروں کو تمام محلے والوں میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے اوپر دیکھتے ہیں پہلے جتنی کھجوریں تھی اتنی کھجوریں تھی، اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹے اور پوترے تک تھیلی منتقل ہوتی ہوئی چلی آئی اور کسی جنگ میں تو پوٹلی گم ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات محترم عرض یہ کرنا چاہوں گا یقیناً رسول رحمت کا صدقہ تھا، ان کھجوروں میں برکت ہو گئی تھی، لیکن عرض یہ کرنا چاہوں گا ان صحابہ کا احسان کیسے تھا، ان صحابہ کے اخلاق کیسے تھے، ان صحابہ کے مکارم کیسے تھے، خود بھوکے تھے دوسرے کا خیال کر رہے تھے، خود فاقے سے تھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا بلکتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن پڑوسی کا خیال کر رہے تھے۔ حضرات محترم یاد رکھیں جب اللہ رب العزت پر پروردگار ہونے پر یقین مطلق ہو جاتا ہے، بھروسہ مضبوط ہو جاتا ہے، استقامت سے جڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، جس طرح صحابہ پہ رسول کی رحمت نازل کی تھی۔ یقیناً حضرات محترم ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ہر اس چیز کو سامنے رکھنی ہے، ہر اس چیز کو دیکھنا ہے اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کہیں ناجائز تو نہیں کہتا، حرام تو نہیں کہتا۔ اگر آپ
روزیہ حاصل کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا وہ روزیہ حاصل کرنا مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہنے سے زیادہ افضل ہے. آپ کا حلال رزق حاصل کرنا آپ مسجد میں آ کر نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل اگر ہے تو آپ حلال رزق حاصل کرنا ہے. قصد معاش ہے آپ حلال روزی حاصل کیجیے, حلال روٹیاں حاصل کیجیے اور خود بھی حلال کھائیں, اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں. یقیناً ہمارے بچے بھی ہمارے فرما بردار ہوں گے اور دنیا میں بھی سرخروئی ہوگی اور آخرت میں بھی عزت و اقبال حاصل ہوگا. آپ کوشش کریں اور مسلمان جو ہے زیادہ سے زیادہ کاروبار کی طرف توجہ دیں اور ساتھ ہی نمازوں کی بھی پابندی کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے کاروباروں میں ترقی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ. کچھ اعلانات ہیں سماعت فرمائیں.